إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے معراج کا تذکرہ چل رہا تھا، کچھ باتیں باقی تھی. 10 جانور جو جنتی کہلاتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے. حالانکہ ہے جانور، کیا ہے؟ جانور، لیکن جائیں گے کہاں؟ جنت میں. پہلے ہے براق، یہ جنت میں جائے گا جانور. یہ تمام نبیوں کی سواری ہے. اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری. کون سے سفر میں؟ معراج کے سفر میں. اور دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقۃ الصالح. پہلے کون؟ براق جائے گا جنت میں. یہ خچر سے تھوڑا بڑا اور گدھے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی گدھا اور خچر دونوں کے درمیان کی ایک اس کا ہائٹ ہوتا ہے. یہ جنت میں جائے گا. دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ میں سے نکلی تھی ان کی قوم کے کہنے پر کہ ہمیں کوئی ثبوت دو کہ اللہ ہے، تو معجزے کے طور پر وہ اونٹنی نکلی. تو وہ اونٹنی بھی کہاں جائے گی؟ ارے بھائی بولو، جنت میں. تیسرے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حمارہ عزیر، یہ بھی جنت میں جائے گا. حضرت عزیر یہ یہودیوں کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھیجے گئے. جب یہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس پر عذاب آیا ہوا تھا اور ساری بستی مری ہوئی تھی، یعنی ساری بستی کے لوگ مرے ہوئے تھے. تو یہ حضرت عزیر کہنے لگے کہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ کیا پوچھنے لگے؟ اللہ دوبارہ زندہ ان لوگوں کو کیسے کرے گا؟ تو اس سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر کو اور ان کے گدھے کو 100 سال تک موت دے دی. 100 سال کے بعد یہ اٹھے ہیں. تو ان کا گدھا مرا پڑا ہے. تو اللہ سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ عزیر تمہارے سوال کا جواب تمہارے سامنے ہے. کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما. حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھے کی ہڈیاں ایک دوسرے میں ملنے لگی. نکسوھا لحما، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا. اور پھر وہ گدھا زندہ ہو گیا ان کے سامنے. نہ کھانا باسی ہوا ہے، نہ گدھا گل سڑ کر فنا ہوا ہے، اور نہ حضرت عزیر کی ہڈیاں بوسیدہ ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی. 100 سال کسے کہتے؟ تو وہ گدھا بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. چوتھے نمبر پر عجل خلیل، یعنی حضرت ابراہیم کا بچڑا. فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ مہمان بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور تھا کہ وہ مہمان نوازی بہت اچھے سے کرتے تھے. تو انہوں نے وہ بھونا ہوا جو بچڑا تھا، اس کا جو گوشت تھا، وہ مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کھاؤ. اب وہ فرشتے تھے، کھا سکتے تھے؟ نہیں کھا سکتے تھے.
تو وہ جو بچڑا ہے وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. سمجھ میں ہی بات؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ براق، اونٹنی اور گدھا اور یہ بچڑا. 5ویں نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، وہ بھی کہا جائے گا؟ جنت میں. یار سیٹنگ تھوڑی کم زیادہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ مینڈا جو آپ حضرت ابراہیم آپ کو ذبح کر رہے تھے اور آپ ہٹے، اور وہ جو بچڑا، وہ جو دمبا تھا، مینڈا تھا، وہ چھری کے نیچے آ گیا اور ذبح ہو گیا، تو وہ بھی کہا جائے گا؟ جنت میں. 6 نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد. ہدہد پتہ ہے؟ ایک ایسا پرندہ کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں خبریں لایا کرتا تھا. احط بما لم تحط، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ایسی خبر لایا ہوں. ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر سورج کی پوجا کی جاتی ہے. پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ وہ ہدہد بنا ہے. اگر ہدہد یہ خبر نہ لاتا تو کیا وہ قوم کو ہدایت ملتی؟ ارے بھائی بولو، ملتی؟ نہیں ملتی. تو یہ ہدہد جو پرندہ ہے یہ ایک پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. تو انعام میں اب کیا، کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. سوچو تو صحیح کہ یہ جانور ہو کر جنت میں جا رہے اور ہم انسان ہو کر دوزخ میں جائے تو کیسے لگے گا؟ کتنی بڑی خرابی ہے ہمارے اندر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، کہ اے چونٹیوں کا لشکر تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ چونٹیاں جا رہی تھی راستے سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی آ رہا تھا. اب وہ چونٹیوں کو یہ لشکر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک جو چونٹی تھی جو سب سے آگے تھی وہ کہنے لگی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سب کے سب روندے نہ جاؤ. یعنی وہ جو گھوڑے ہیں اور وہ جو سپاہیوں کے قدم ہیں وہ تمہیں کچل کر رکھ دے گے. تو اللہ کو یہ ادب بڑی پسند آئے تو سورہ نمل ایک سورت نام رکھ دی، اور دوسری بات وہ چونٹی بھی کہا جائے گی جنت میں. اب آپ بتاؤ کہ میں انسان ہوں اور امت محمدیہ میں پیدا ہوا، اگر میں دوزخ میں جاؤں وہ چونٹی جنت میں جائے تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ چونٹی ہے. ایک چونٹی کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی جنت میں. اور 8ویں نمبر پر کون سا جانور ہے؟ کتا. اصحاب کہف کا کتا. اس لیے کہ اس نے عزت کی اپنے ساتھیوں کی، اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، دھوکہ نہیں دیا. حالانکہ کتا تھا، بھاگ سکتا تھا. تو وہ کتا بھی کہا جائے گا جنت میں. اب بتاؤ آپ، کتا جنت میں، چونٹی جنت میں، گدھا جنت میں. ہم گالیاں دیتے ایک دوسرے کو گدھا اور کتا کہتے تو وہ جنت میں جا رہے تو اور ہم دوزخ میں جائیں گے تو پھر کیسا لگے گا؟ اور 90 نمبر پر حوت یونس، یونس علیہ السلام کی مچھلی، جس مچھلی نے آپ کی حفاظت کی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پڑھتے رہے، تو وہ مچھلی گواہ تھی اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی خدائی کی گواہ تھی وہ مچھلی. وہ بھی کہا جائے گی. اب کیا بچا بتاؤ؟ اب مچھلی بھی جنت میں، چونٹی بھی جنت میں، گدھا بھی جنت میں، کتا بھی جنت میں، اونٹنی بھی جنت میں، سارے ہی جنت میں جا رہے ہیں. اور 10ویں نمبر پر بنی اسرائیل کی گائے، وہ بھی جنت میں. وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی نا کہ وہ گائے کیسی چاہیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر دے اور وہ حضرت موسیٰ اور کنفیوژن بڑھاتے رہے ان کا، آخر میں وہ گائے کو ذبح کرنا پڑا، وہ بھی کہا جائے گی جنت میں۔ اب بتاؤ، گائے جنت میں، کتا، چونٹی، مچھلی، گدھا، یہ سارے جنت میں، اور ہم دوزخ میں۔ تو یہ ہم سے بہتر ہے۔ ہاں، ہم ان سے بہتر کب ہوگے؟ جب ہم جنت میں جائیں گے تب ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے۔ اچھا، یہ لوگوں کو اللہ نے ایتی جنت دی ہے یا کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا تو جنت میں گئے ہیں؟ وہ جو براق ہے اس نے کیا کیا؟ نبیوں کی سواری بنی ہے نا، یعنی نبی کو یہاں سے وہاں لے کر گیا۔ اس کا مطلب کیا کیا؟ مجاہدہ کیا۔ کیا کیا؟ مجاہدہ کیا نا۔ کیا فری میں جنت مل گئی؟ وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کو فری میں مل گئی جنت، یا اس نے بھی کچھ کیا؟ وہ اونٹنی کو بھی شہید کر دیا ان لوگوں نے۔ وہ پانی پینے جاتی تھی تو پانی پینے دیتے نہیں تھے، اس کے وہ جو پیر کے کھر ہوتے ہیں وہ کھر کو کاٹ دیا گیا تھا، لنگڑی بنا دیا گیا تھا۔ تو مجاہدہ اور قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اونٹنی نے دی ہے نا۔ وہ گدھا جو تھا اس نے قربانی دی یا نہیں دی ہے؟ 100 سال تک اللہ نے آزمایا، مرا پڑا رہا۔ وہ کتے نے قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ 300 سال کسے کہتے؟ غار میں بند ہو جانا۔ تو ہر ایک نے قربانی دی ہے نا۔ ہم اگر قربانی نہیں دیں گے تو جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔